کہ اس محفل میں اللہ کی مخلوق آسمان دنیا سے یعنی فرشتے بھی آتے ہیں، ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا ذکر یہ فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے اور اللہ کو بھی بہت پسند ہے اپنا ذکر۔ خود قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرشتے آتے آسمان سے محفلوں کو تلاش کرنے کے لیے، جہاں پر محفل سجتی ہے فرشتے اختتام محفل تک، یعنی جب تک محفل ختم نہیں ہوتی ہے، یہ فرشتہ جیسے مخلوق بھی ذکر کو سنتے ہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے زمین پہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے تجھے دیکھا نہیں، اگر تجھے دیکھ لیتے تو تجھے اور زیادہ یاد کرتے ہیں۔ پھر مالک خدا پاک فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ میرے بندے مجھے یاد کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ تو یہ محفل تو بخشش کرانے کا ذریعہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک پاپ ہی پاپ کرتے رہتے، گناہ پہ گناہ، جرم پہ جرم، غلطیوں پر غلطیاں۔ کم سے کم اس محفل میں بیٹھ جاؤ گے، بخشے ہوئے لوگوں میں نام تو لکھ جائے گا۔ کیا پتہ کون سی ساعت، اور لوگ تو یہ کہہ رہے کہ بخشش کی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، ایسے ہی ڈائریکٹ بالکل جنت میں ہماری انٹری ہو ہی جائے گی۔ لیکن جنت کوئی آسان نہیں ہے۔ مفتی اعظم جن کو زمانہ متقی اعظم کہے، جن کو زمانہ نے مفتی اعظم کہا، جن کی ایک وقت کی بھی قضا نہیں ہوتی، جن کی پوری زندگی اللہ اللہ میں کٹی، پوری زندگی خلق خدا میں کٹی، جن کو زمانہ متقی اعظم کہتا ہے، اور لوگوں نے ان کے بعد کہا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ وہ مفتی اعظم بھی کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ ہم کس گھمنڈ میں ہیں؟ 11ویں شریف کی ناز کر لی یہی کافی ہو جائے گا۔ کیوں بھئی خالی محفل میں بیٹھ گئے صرف اسی سے جنت مل جائے گی؟ ہاں مل بھی سکتی، اللہ چاہے تو ایک عمل پہ راضی ہو جائے۔ امام غزالی وہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو قلم کی سیاہی پہ ایک مکھی بیٹھ گئی، آپ نے لکھنا موقوف کر دیا، روک دیا، اور مکھی جو ہے قلم کی سیاہی سے اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ اسی ارادے سے انہوں نے قلم کو روک دیا، لیکن انتقال کے بعد انہوں نے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مرنے کے بعد انتقال کے بعد کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ نمازیں بہت پڑھی، کتابیں بہت تصنیف کی، نیکیاں بہت کی، رکوع سجدے بہت کیے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا عمل قبول ہو گیا، میں نے ایک مکھی کو قلم کی سیاہی سے اس کا پیٹ بھر دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں یہی قبول ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ رحمت حق بہانہ می جویا، خدا کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اگر اس محفل میں نبی کی اگر عظمت رسول کے ارادے سے بیٹھے، عشق رسول کی شمع روشن کر کے اگر بیٹھے ہو، یہی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ جنت بھی مل جائے گا۔ لیکن کبھی کسی بات پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مفتی اعظم جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میرے خیال سے شاید اب میلاد شریف بہت لوگ اس زمانے میں بڑی بڑی نیاز کرنے والے میلاد شریف نہیں کرانے، بولے خالی نیاز کرا دیں گے، کھانا کر دیں گے۔ کیوں؟ کوئی آتا ہی نہیں میلاد شریف میں، کوئی بیٹھتا ہی نہیں۔ اب تو اپنا اپنا چل رہا ہے، اور ہم یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے جیو، دوسروں سے مطلب مت رکھو، ان کے جنیبی سیم میں پڑھنے والے لوگ آتے نہیں ہیں،
ان کی قبر کھودنے کے لیے نہیں جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو آتے ہی نہیں، یہ تو مطلب ہی نہیں رکھتے، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، بستی میں عزت دار بننے کے لیے، باوقار بننے کے لیے، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے سماج میں اٹھنا بھی پڑے گا، غمی میں بھی شامل ہونا پڑے گا، خوشی میں بھی شامل ہونا پڑے گا، دوسرے معاملات میں بھی شریک ہوگا، تبھی جو ہے آپ معاشرے میں ایک اچھے سچے انسان بن کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، اگر تم دوسروں سے رکھو گے تبھی دوسرا رکھے گا۔ بات عزت اور غریب، بات امیری اور مالدار کی تو ہے ہی نہیں، اب تو محبت کی بات چل رہی ہے۔ محبت ہے آپ کے دل میں لوگوں کی تو لوگ آپ کو اپنے گلے سے لگائیں گے۔ اگر پیار نہیں ہے آپ کے پاس کتنا بھی کچھ بھی ہے، زمانہ آپ کو نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی ننھے بھائی، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی چل رہا ہے نا دنیا میں۔ میاں یہ بات یاد رکھو۔ کیوں بھائی؟ خیر یہ بچے تو مجھے امید ہے کہ ابھی تو ان بچوں کے اندر کچھ حرکت ہے، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے تو ایسی کاٹ رہے ہیں، برا ماننے کی بات نہیں سدھریں گے، اللہ تعالیٰ راہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو بچوں کے اندر شوق ہے، بچے کچھ ابھی سے تھوڑے صحیح ہو رہے ہیں، لیکن بڑے بڑوں کی وہی عادت، وہی خیالات، وہی سوچ، وہی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فکر کو اچھا کر دے۔ تو یہ جشن غوث اعظم ہے، ہمارے اسرار بھائی نے یہ محفل سالانہ یعنی ہر سال اس محفل کو وہ منعقد کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ غوث کی محفل سجاتا ہے وہ یہ کہتا ہی نہیں کہ مجھے گھاٹا ہوگا، وہ کہتا ہی نہیں کہ میں خسارے میں آ گیا، وہ کہتا ہی نہیں کہ میرے گھر میں کمی آ گئی۔ یہ تو جشن غوث اعظم، محفل غوث اعظم ہے۔ کسی نے کہا تھا جو کرتے تھے غوث اعظم آج تلک وہ جاری ہے، آقا کے لنگر کی برکت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ دل میں غوث پاک کی الفت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، ہر سنی کو ان سے نسبت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اور مولانا جمیل الرحمن قادری فرماتے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ کس کس کے اوپر ہے سایہ؟ بولی سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ارے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ یہ دیکھو بھائی یہ وہاں کے کیا نام گھنگوری گاؤں والے اب بھی آپ کو اچھے ملیں گے، سچے ملیں گے، میں آپ کو بتاؤں برا ماننے کی بات نہیں۔ یہاں تو بہت کھٹر پٹر چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے اعلان کیا تھا نا کہ نالی پہ بیٹھنا بہت اچھا لگے گا۔ یہاں کرسی پڑی ہے، جبکہ کرسی کی چکر میں پوری دنیا لڑی مری جا رہی ہے، تو یہاں بیٹھنے کو تیار ہے۔ تو یہ دیکھو کتنے ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ گاؤں کا اثر ہے۔ یہاں جو ہے ماڈرن زمانہ کے حساب سے جو ماڈرن بنے جا رہے ہیں لوگ، وی آئی پی بنے جا رہے ہیں، سمجھے؟ وی آئی پی بننے کے چکر میں سب دین بھول گئے، سب اسلام کی باتیں بھول گئے، اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول گئے۔ ہمیں کیسا راستہ چلنا چاہیے یہ کوئی اب سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں دمشق سے حضور کے زمانے میں، بلکہ حضور کے وصال کے بعد دمشق سے ایک صحابی کتنا لمبا سفر طے کر کے اور مدینہ شریف سے ایک بات جو حضور کی جو ہے انہیں یاد تھی، یہ صحابی وہ بات حضور کی سننے کے لیے گئے۔ یہاں قرآن کی، حدیث کی، نصیحت کی، درس کی، عبرت کی باتیں روزانہ بتائی جا رہی ہے، تو صاحب یہ سننے کو کوئی تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ کچھ شوق پیدا کر لو۔ پہلے خیالات جو لوگوں کے تھے وہی جو ہے اختیار کر لو۔ چہار دیواری نہیں ہوتی، کوئی تکلف نہیں ہوتا، اکٹھے بیٹھتے تھے، سمجھے نا؟ اور اچھی اچھی باتیں ہوتی تھی، کسی کا کسی سے دل نہیں دکھا ہوتا تھا، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی تھی۔ کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے سچے لوگ تھے، کتنے ایمان کے پکے تھے۔ گھر میں آج تو لوگ کہتے ہیں بٹھانے کا بھی نہیں کسی کو، کیونکہ ان کی نگاہ بڑی پاکیزہ تھی۔ آج تو خود جو ہے انسان اتنا جو ہے اپنے قریبیوں کے ساتھ ہی دھوکے اور دغا بازی کا معاملہ ایسا کر رہے ہیں کہ اب کوئی اپنے گھر میں اپنے قریبی، اپنا راز بھی، اپنے دل کی بات بھی کسی کو بتانے کو تیار نہیں، کیونکہ
लोग इतने बदल गए। अरे जमाना नहीं बदला है, वक्त वही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्मी जाड़े के मौसम में कोई तब्दीली नहीं है। ये तब्दीली गर्मी जाड़े के मौसम में होती है वक्त के हिसाब से, वो तब्दीली है, लेकिन जमाना, वक्त, हफ्ता, दिन वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों जमाने को गाली मत दो। अल्लाह ताला ने फरमाया, जमाना मैं हूँ, यानी जमाने को पैदा करने वाला मैं हूँ, जमाने को बुरा मत कहो, बल्कि ये जो कुछ भी जमाने में है लोगों की हरकतों की बात है। तो पहले लोग अच्छे थे कि नहीं, बोलिए। ये माहौल था दूरियों का, ये नाराजगियां थी। पहले अपने दिल की बात भी लोग खोल के रख दिया करते थे, क्यों? हाँ, तो ये सब माहौल सब गड़बड़ चल रहा है। अल्लाह ताला बल्कि तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब को भी नमाज के लिए जाना है, और मैं बस 5 मिनट में या 2-3 मिनट में खत्म कर देता हूँ। गौसे पाक की एक आध बात हो जाए। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कादरी फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। और इंसानों, महफिले गौसे आजम में बैठ के एहसान मत जताना कि यार यहाँ पर इतना टाइम खर्च कर दिया हमने गौस की महफिल में, ये काम कर लेता, ये काम कर लेता, ये निपटा लेता, वहां चला जाता, महफिल में बैठने की वजह से मेरा ये काम खराब हो गया। अरे तुम एहसान नहीं कर रहे हो महफिल में बैठकर। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी फरमाते, करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का, करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का, बज रहा है 400 आलम में डंका गौस का, बज रहा है 400 आलम में डंका गौस का। और नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा गौस का, नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा गौस का। और गौस की महफिल में अकीदत, मोहब्बत और सच्चाई के साथ, खुलूस के साथ बैठने वालों, ये उन्हीं लोगों के लिए बशारतें हैं। नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा गौस का, और ले चलेगा खुल्द में अदना इशारा गौस का, ले चलेगा खुल्द में अदना इशारा गौस का। या तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि 11वीं शरीफ की 29 तारीख है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप जो है सुनते सुनते थक गए? क्यों भाई? अरे ऐसा तो नहीं बोलिए। ऐसे परेशान बैठे हो आप जैसे का बहुत बड़ी मुसीबत आपके ऊपर नाजिल हो चुकी हो। अल्लाह महफूज रखे। अरे यार खुश दिली से बैठा करो। ये महफिल ऐसी है, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक लड़का उसने मुझे बताया, बोला मैं बहुत तकलीफ में था। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो दिल से जिक्र करे, दिल से जिक्र सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी परेशानी का हल ना हो। ये मिंबर रसूल की चारपाई है, मैं इसके बैठ के कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह इस बात का गवाह है। एक लड़के ने ये कहा कि मैं जब मीराज शरीफ की महफिल में आने से पहले सर से लेके पांव तक जिस्म की एक एक हड्डी दर्द कर रही थी, बहुत बेचैन था, परेशान था, बुखार था, सर में दर्द था। उस लड़के ने मुझे आके बताया, बोला जैसे ही मैं गौस की महफिल में बैठा, कसम खा के मैं कहता हूँ, उस लड़के ने मीराज शरीफ की बात कहा कि मेरी सारी तकलीफ दर्द खत्म हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसुल वरा, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुल कादिर साहब किबला। ये सच्ची बात बता रहे हैं आपको हम, ये झूठी नहीं है ना। हम ये साहब जमाने के लिए बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सच्ची बात बता रहे हैं कि उस लड़के ने कहा कि मेरा सर का दर्द खत्म, बुखार खत्म, तबीयत बिल्कुल अच्छी, मिजाज बिल्कुल अच्छा हो गया। और ये बात अल्लाह की है ना, खुदा की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। मेरे मालिक ने फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार सुन लो, दिलों को चैन सुकून तो अल्लाह के जिक्र ही से मिला करता है। तो सच्चे दिल से बैठा करो, इस महफिल की कदर करो, इस महफिल का एहतराम करो। यहाँ से हमारे नबी ने फरमाया कि जब इस महफिल में आओ, गुजरो तो यहाँ से कुछ लेके जाओ।